بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین گرامی قدر، آج اعتکاف کے موضوع پر بات ہوگی۔ رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں مسجد میں ٹھہرنا اعتکاف کہلاتا ہے۔ اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ ویسے کسی بھی وقت مسجد میں ٹھہرنا، جتنے بھی وقت کے لیے ٹھہریں، اعتکاف کہلائے گا، لیکن وہ نفل ہوگا۔ سنت مؤکدہ علی الکفایہ رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں مسجد جماعت میں اعتکاف کرنا ہے، یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ وسنت کفایہ مؤکدہ فی العشر الاخیر من رمضان۔ اعتکاف ہر شخص پر لازم نہیں، چونکہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، یعنی پورے محلے بستی سے ایک شخص اعتکاف بیٹھا تو سب کے سر سے ذمہ داری اتر گئی۔ ہاں، ثواب اسی شخص کو ملے گا جو اعتکاف بیٹھا ہے، جس نے یہ عبادت کی ہے، جس نے یہ عمل کیا ہے۔ ایک شخص بھی نہ بیٹھے تو لوگ ترک سنت کے وبال میں آ جائیں گے۔ اگر کوئی ایک شخص اعتکاف بیٹھا تو لوگ ترک سنت کے وبال سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ ثواب اسی شخص کو ملے گا جس نے یہ عمل کیا، جس نے اعتکاف کر کے رب تعالی کے دربار میں آخری عشرہ مسجد میں گزارا، ثواب اسی کو ملے گا۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فی المعتکف هو یعتکف الذنوب ویجزا له من الحسنات كعامل الحسنات كلها۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ معتکف گناہوں سے ایسے محفوظ رہتا ہے، اسے نیکیاں ملتی ہیں، وہ نیکیاں جو اعتکاف کی وجہ سے انجام نہیں دے سکتا، پوری نہیں کر سکتا، ان پر عمل نہیں کر سکتا، اسے اتنا ہی بدلہ عطا کیا جاتا ہے جتنا نیکیاں کرنے والے کو ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اعتکاف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 ایسی بڑی خندقیں حائل فرما دیتے ہیں جو دنیا جہاں سے زیادہ وسیع ہیں۔ وَمَنِ اعْتَكَفَ يَوْمًا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ جَعَلَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّارِ 3 خَنَادِقَ أَبْعَدَ مَا بَيْنَ الْخَافِقَيْنِ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ملنے کے بعد آپ علیہ السلام نے ہمیشہ اعتکاف فرمایا ہے۔ جس شخص نے رمضان المبارک کے 10 دنوں کا اعتکاف کیا، اسے 2 حج اور 2 عمرہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ من اعتکف 10 فی رمضان كان كحجتين وعمرتين۔ ہر آبادی میں اعتکاف کرنا چاہیے۔ اعتکاف جیسا کہ بتایا جا چکا ہے کہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے،
اگر آبادی کی کسی بھی مسجد میں ایک شخص بھی اعتکاف کر لے گا تو ساری بستی والوں کی طرف سے سنت کی ادائیگی ہو جائے گی، لیکن بہتر یہ ہے کہ ہر مسجد میں اعتکاف کا اہتمام کیا جائے۔ وقیل سنت علی الکفایہ حتی لو ترک اہل بلدۃ بامرہم یلحقہم، تو ہر مسجد میں اعتکاف کرنا سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ خواتین کا اعتکاف، والمرأة تعتکف فی مسجد بیتہا وَإِذَا اعْتَكَفَ فِي مَسْجِدِ بَيْتِهَا فَتِلْكَ الْبُقْعَةُ فِي حَقِّهَا كَمَسْجِدِ الْجَمَاعَةِ فِي حَقِّ الرَّجُلِ لَا تَخْرُجُ مِنْهُ إِلَّا لِحَاجَةِ الْإِنسان۔ فتاوی عالمگیری میں ہے۔ عورت اگر اعتکاف کرنا چاہے تو وہ اپنے گھر کے کسی کمرہ کو جائے اعتکاف بنا سکتی ہے۔ وہ کمرہ اس کے لیے مسجد کے حکم میں ہوگا، یعنی اس کمرے سے بلا ضرورت باہر آنا مفسدات اعتکاف میں سے ہوگا، یعنی اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ طبعی ضرورت کے لیے معتکف کا مسجد سے باہر نکلنا جائز ہے، مثلاً پیشاب پخانہ کے لیے، ازالہ نجاست کے لیے، وضو کے لیے اعتکاف کی حالت میں مسجد سے باہر جانا درست ہے۔ معتکف نماز جمعہ کے لیے دوسری مسجد جا سکتا ہے اگر اس مسجد میں نماز جمعہ نہ ہو۔ اس میں بہتر یہی ہے کہ سنتیں اپنی مسجد میں پڑھے جہاں اعتکاف میں ہے، اور جمعہ کی فرض رکعتیں نماز جمعہ دوسری مسجد میں پڑھ کر فوراً واپس آ جائے۔ وَلَا يَخْرُجُ مِنْهُ إِلَّا لِحَاجَةٍ شَرْعِيَّةٍ كَالْجُمْعَةِ وَالْعِيدَيْنِ، تو جمعہ کے لیے جا سکتا ہے۔ بلا عذر مسجد سے باہر نکلنے سے اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ بغیر ضرورت شرعیہ، بغیر ضرورت طبعیہ اگر معتکف مسجد سے باہر نکلے گا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اعتکاف میں رہ کر عبادت کرنی چاہیے، ذکر اذکار، درود شریف، استغفار، اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط بنانا چاہیے۔ اور اگر کوئی شخص یہ سمجھے کہ خاموشی عبادت ہے اور خاموش رہے تو یہ مکروہ ہے۔ دین کی باتیں کر سکتا ہے، دین کے مسائل سمجھ سکتا ہے، دین کا کوئی باب سیکھ سکتا ہے، کلام اللہ کی آیت سیکھ سکتا ہے، فقہی مسائل سیکھ سکتا ہے، احادیث شریفہ سیکھ سکتا ہے، ان چیزوں میں مصروف رہے۔ تو اعتکاف رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ جو احباب اعتکاف میں بیٹھنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اعتکاف کرنا چاہتے ہیں، 20 رمضان المبارک کی عصر کے بعد وہ اپنی اپنی مساجد میں غروب آفتاب سے پہلے پہنچ جائیں، اور اعتکاف کی آداب اور اس کا احترام کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اعتکاف کریں۔ اللہ تعالی اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائیں، اور طاقراتوں میں بہر صورت کوشش کریں کہ لیلۃ القدر نصیب ہو، اور زیادہ سے زیادہ رب تعالیٰ سے دعائیں مانگیں اور اللہ تعالیٰ سے تعلق بنائیں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزاء فی الدارین۔